بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو آپ خود پر ضبط نہ رکھ سکے اور بلند آواز سے جواب دیا، او دشمن خدا، تیرا رسوا کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے ہیبل بت کی جے پکاری اور کہا کہ ہیبل بلند رہ۔ پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کا جواب دیا، خدا برتر اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے پھر بلند آواز سے کہا، ہمارے پاس ہمارا معبود عزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کامیابی کے نشے میں مخمور ہو کر کہا، آج کا دن یعنی احد کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے میرے حکم کے بغیر ہی مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی بھی افسوس نہیں۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو انہیں پاس بلایا اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا یا وہ زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ابن کیمیہ نے کہا تھا کہ اس نے ان کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن میں اس کی بات سے زیادہ تمہیں سچا سمجھتا ہوں۔ الغاز احد کا اختتام ہو گیا اور ابو سفیان اپنے لشکر کے ہمراہ واپس مکہ لوٹ گیا۔ اگرچہ ابو سفیان نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا احد میں کافی نقصان کر دیا تھا، لیکن مکمل کامیابی پھر بھی ان کے نصیب میں نہ ہو سکی۔ احد کے بعد یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 5 ہجری میں تمام عرب قبائل نے مل کر مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینے پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس ہجوم میں ابو سفیان نے بھی اپنے لشکر کے ہمراہ شرکت کی تھی، لیکن اللہ عز و جل کی نصرت سے یہ طوفان بھی ہوا کی طرح اڑ گیا تھا۔ اس متحدہ اجتماع کو خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب جوار کے تمام امراء اور فرمانرواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ ہرقل صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا۔ خط ملتے ہی اس نے پیغمبر خدا کے حالات معلوم کرنا چاہے۔ اتفاق سے انہی دنوں ابو سفیان قریش کا کاروان تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے اس قافلے کو ایلیا طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سوالات شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ہرقل نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص سے جو خود کو نبی سمجھتا ہے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان آگے بڑھے اور کہا کہ میں ہوں جو اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور باقی قریشیوں سے کہا کہ میں اس شخص کے متعلق چند سوال کروں گا جو خود کو نبی کہتا ہے، اور جہاں یہ غلط جواب دے تو تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ سے کام لیتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، اور جو کچھ ہرقل پوچھتا رہا میں سچ سچ جواب دیتا رہا۔ ہرقل نے پہلا سوال پوچھا، قریش میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ قریش کا عالی نسب آدمی ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ پوچھا، شرفاء و معززین اس کے پیروں ہیں اور کمزور و توانا؟ جواب دیا، ناتواں اور کمزور۔ ہرقل نے پھر پوچھا کہ اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی جاتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ بڑھتی جاتی ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد ہو جاتا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ ہرقل، کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اس شخص میں اور تم لوگوں میں کبھی جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ ہرقل، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلہ رحمی کرو اور پاک دامن رہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا، اور اس نے بطارکہ کے سامنے علی الاعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کر لیا۔ یعنی ابو سفیان اور مشرکین مکہ کی سفارتی محاذ پر یہ بدترین شکست تھی جسے تسلیم کرنا ان کے لیے شدید مشکل تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان جب واپس لوٹے تو کچھ ہی عرصے بعد ہی بنی بکر کی حمایت کرتے ہوئے اہل قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا،
قریش نے یہ جذباتی فیصلہ تو کر لیا، لیکن جب انہوں نے اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے۔ اس وقت ابو سفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ ابو سفیان مدینے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تجدید کریں اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تم خاص اس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا، اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ باخدا ہم لوگ سابق معاہدے پر قائم ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے آپ تجدید معاہدے پر راضی نہ ہوئے، لیکن ابو سفیان کسی نہ کسی طریقے قریش کی غلطی کی تلافی چاہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب پانے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن ان دونوں بزرگوں نے بھی انکار کر دیا۔ ابو سفیان ان سے مایوس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں سفارش کے لیے چلے گئے اور ان سے کہا کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنے نانا جان سے سفارش کروا دیں تو ہمیشہ کے لیے عرب کے سردار بن جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے بھی ابو سفیان کی مدد سے انکار فرمایا۔ الغرض ابو سفیان ہر جگہ سے مایوس ہونے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچے اور ان کے مشورے سے خود ہی مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو تجدید معاہدے کا اعلان کیا اور واپس مکہ لوٹ گئے۔